اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح من العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقام تقوی پر فائز فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کی عبادات طاعات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک دفعہ پھر قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہم لوگ کو آج اپنا پہلا جو لیکچر کا حصہ ہے، کل انٹروڈکشن تھا اور آج چیپٹر 1 جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپک ہے دا ہیومن سٹوری، کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، اور پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا انسان سے پہلے کچھ اور مخلوقات تھیں جنہیں خلق کیا گیا تھا، یا پہلے انسان کو بنایا گیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس میں دیکھیے، اس کے جواب دینے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک وہ کہ جو ہمارے بچوں کو بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، سب نے تقریباً اسکولوں میں پڑھا ہے، وہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان، یہ جواب دیا گیا ہے کہ انسان کیسے، وہ پورا جو ہیومن ایوولوشن ہے، آپ لوگ ابھی بھی نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو آ جائے گا کہ انسان جو اس فارم میں ہے، اس شکل میں ہے، یہ ایسے نہیں ہوا، اس سے پہلے کچھ اور پوری ایک شکل تھی، تو اس سے ہو کے اس شکل میں پہنچا ہے۔ جبکہ ہم لوگوں کا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو قرآنک پوائنٹ آف ویو ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کچھ اور ہے۔ وہ آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو بھی نوٹ ٹیکنگ کر سکے اس کو لکھے۔ دیکھیے، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ انسان اس صورت میں پیدا ہوا ہے یا پہلی مخلوق کون سی ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے، اس کے جواب کے لیے میں نے یہ آپ کی خدمت میں جو پکچرز ہوتی ہیں انسان کے ذہن کو قریب کرتی ہیں۔ اب بس یاد رکھیے گا، ابھی ہماری ڈسکشن کیا ہے کہ ہیومن سٹوری ہے کہ انسان کی کریشن سے پہلے کوئی اور چیز کریٹ کی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور بنایا تھا، یا پہلے انسان کو بنایا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ جو پوائنٹ آپ کو سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے، بہت گہرا پوائنٹ اگر آپ لوگ سمجھ گئے، وہ یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو سورس آف نالج ہے اس میں سے بڑا سورس قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ حتیٰ اس چیز میں بھی کہ انسان پہلے بنا ہے یا کوئی اور دوسری چیزیں پہلے بنی ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ دوسری چیزیں پہلے بنی ہیں یا کچھ اور بنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا سورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ اکثر ویسٹرن جو سورس ہوتا ہے، سویلائزیشن ہوتی ہے یا رائٹنگز ہوتی ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اندازے ہوتے ہیں، ایسٹیمیٹ لگائے جاتے ہیں کہ 4000 ایئر پہلے یہ تھا، 7000 ایئر پہلے یہ تھا، 10000 ایئر پہلے یہ تھا۔ تو ان سے کہیں کہ یہ سورس کتنا اتھینٹک ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے، اندازے لگائیں گے۔ ہمارے پاس کون سا سورس ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو سورس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا سورس ہے، قرآن ہو یا اہل بیت ہو۔ جو اہل بیت اطہار نے ہمیں باتیں بتائی، جو قرآن نے ہمیں سکھایا، وہ کچھ اور ہے۔ بس اگر کوئی کہے کہ آپ ہسٹری سے، آیا ہسٹری کو صحیح سمجھتے ہیں یا اہل بیت اطہار کو، ہم کہیں گے ان میں آپس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پر ہو جائے گا۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں بیفور ہسٹری، ہسٹری سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ہسٹری کیسے ہوتی ہے؟ ہسٹری کیا ہوتی ہے کہ بجمبرہ میں مثلا آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج مثلا 2 ماہ مبارک رمضان کی 2 کی رات ہے، ٹھیک ہے، 2 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے آج۔ تو کہیں گے کہ ہسٹری جب بجمبرہ جماعت کی نکالی جائے گی، کہیں گے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اس لیکچر میں۔ ٹھیک ہے، ہم کس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟
ابھی تو انسان پیدا ہی نہیں ہوا. انسان پیدا ہوگا تو اس کے بعد سے ہسٹری شروع ہوگی، تاریخ شروع ہوگی. ہمیں انسان کی پیدائش سے، کریشن سے پہلے کی بات کون بتائے گا کہ جس کی بات اتھینٹک بھی ہو؟ آیا سویلائزیشن بتائے گی، ویسٹرن نالج بتائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس سورس جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ہمارے پاس جو اہل بیت کا سورس ہے، قرآن کا سورس ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے. بس یہ بات آپ نے پہلی یاد رکھنی ہے. ہم لوگوں کو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، اور قرآن کی آیات بھی اس کی طرف دلالت کرتی ہیں، پہلی چیز جو بنائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مخلوق کون سی ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا گیا ہے. پس کریشنز میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نور محمد و آل محمد. اس سے پہلے کوئی خلقت نہیں ہے. یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ وہ انہوں نے بات بتائی ہے جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. بس یہ اتھینٹک سورس ہے. بس یاد رکھنا آپ نے، میں ابھی ترتیب بتا رہا ہوں کہ انسان کی کریشن سے پہلے کیا کیا، کس کس چیز کو وجود میں لایا گیا ہے. بس پہلی چیز جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نور ہے. اس کو پھر ہم آگے تھوڑا اشارہ کریں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ کا سورس کیا ہے، جیسے میں نے بتایا یہ آیت ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں رب کی عبادت کرو؟ خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے. ٹھیک ہے. والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے انسان سے پہلے کچھ اور کریشنز ہونی چاہیے. دیکھیں نا، دوز ہو ور بیفور یو. ٹھیک ہے، بیفور یو بھی کچھ مخلوقات ہیں جو خلق ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بس یاد رکھیے انسان سے پہلے بھی کچھ مخلوقات ہیں جو خلق ہوئی ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی خلقت میں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا چیز خلق ہوئی ہے؟ نور محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ سب سے پہلی ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں روایات میں بھی یہ چیز بڑے واضح انداز سے ملتی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب یہ سنیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آنکھوں سے جس کو نہیں دیکھا جا سکتا، غیر قابل دید ہے، آشکار بھی نہیں ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب میں رکھا ہے، اس حقیقت کو، اس ریالٹی کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نور کو. توجہ فرمائی. ائمہ نے ہمیں یہ بتایا، جو بھی صحابی پوچھنے آئے ہیں کہ انسان پہلے خلق ہوا ہے یا کچھ اور چیزیں، تو ائمہ نے بتایا، قسم اٹھا کے بتایا. یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. وہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اپنے صحابی، یہی جو دعائے ابو حمزہ صومالی ہم لوگ پڑھتے ہیں، انہی سے روایت ہے. انہوں نے امام زین العابدین سے پوچھا، یا بعض روایتوں کے مطابق دوسری روایت ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو امام نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں نور محمد و آل محمد خلق کیا، اور اس کو غیر قابل دید، جو قابل مشاہدہ نہیں تھا، عالم غیب میں قرار دیا. اور پھر قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہزاران آدم اور ہزاران عالم اس آدم سے پہلے خلق کیے گئے ہیں. توجہ فرمائی. تو اس آدم سے پہلے بھی کچھ مخلوقات تھیں، ابھی ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. بس ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرسٹ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ کون ہے؟ نور محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، امیر المومنین کی روایت ہے اور بقیہ ائمہ کی روایتیں ہیں، ان سے پتہ یہ چلتی ہے چیز جو بہت خوبصورت چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمد و آل محمد کے بعد جو روایت میں ملتا ہے وہ زمین اور اس کے بعد آسمان کو خلق کیا ہے. ابھی انسان کو خلق نہیں کیا، یاد رہے، ابھی ترتیب ذہن میں رکھیے گا. زمین پر بہت سی مخلوقات کو خلق کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتی تھی، حمد اور ثنا کرتی تھی. ابھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے روایت سے. زمین کو آسمان سے پہلے بنایا گیا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے، آسمان کو بعد میں، پہلے زمین کو. ٹھیک. اس کے بعد یہ جو زمین ہے، آسمان پر اس روایت سے ہی پتہ چلتا ہے اور بھی کچھ مخلوقات تھیں جو زمین کو مانیٹر کرتی تھی کہ یہ جو زمین ہے، ارتھ ہے، اس میں کچھ خاص ہونے والا ہے. وہ لوگوں کی توجہ ہوتی تھی، وہ مخلوقات کی توجہ ہوتی تھی. اس کو کیا ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیے. بہت سے، میں نے کہا تھا آپ کی خدمت میں، بہت سے سوال اٹھیں گے. کچھ اب اٹھیں گے آج، کچھ کا جواب مل جائے گا اور کچھ کا جواب کل ملے گا آپ کو انشاءاللہ.
تو بس یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہمیں جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پہلے زمین کو بنایا، اس کے بعد آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد یہی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جو کچھ ہو رہا تھا آسمانی، وہ اس سے ریلیٹ تھے، آسمان والے اس سے ریلیٹ تھے کہ یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس پوائنٹ کو بس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ زمین اور آسمان کی خلقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خلق کیا ہے؟ وہ فرشتے خلق کیے ہیں، ٹھیک ہے، اینجلز خلق کیے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، اور ان کو بھی آسمان میں جو خاص 7 آسمان ہیں ان میں ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے تھے، تسبیح اور تقدیس ملائکہ۔ ان میں سے مشہور ملائکہ کون سے ہیں بولیے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، یہ مشہور ملائکہ تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ترتیب یاد رکھیے گا، تیسرے سٹیپ پر ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور فالمدبرات امرا آیت بھی ہے کہ ان کے ذمے کچھ تدبیر امور تھی، وہ لگائی ہے، آسمانوں کے تدبیر امور تھی، پلاننگ تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے۔ جی یہ روایات سے ہے، جیسے یہ بتا رہے فطرس بھی ایک فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، ملائکہ کے بعد جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ پکچر ہے جسے دیکھ کر بچے جو ہے وہ ڈر جائیں گے۔ ڈرنا نہیں ہے انہوں نے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے ملائکہ کے بعد والے لیول پر، یعنی ملائکہ سے نیچے والے لیول پر اللہ نے جنوں کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ اور جن بھی جیسے ابھی تک انسان خلق نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، ابھی تک انسان خلق نہیں ہوا ہے۔ انسان، پہلا انسان جو ہم لوگوں نے بھی سنا ہوا ہے، کون ہے وہ بولیے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ حضرت حوا۔ پس جس طرح ہم لوگ بھی نسل آدم اور حوا سے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی جو جنوں کا باپ ہے اس کا نام ہے مارج۔ آیت قرآن کی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، اور مارج کی جو بیوی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جن کی بیوی کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جننی، ٹھیک ہے، وہ مارجہ ہے اس کا نام۔ بس یہ جو ہے آتش سے بنے، آگ سے بنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں سے پہلے خلق کیا۔ اب سارا یہ سوال ذہن میں جا رہا ہوگا کہ کیوں اللہ نے ان کو پہلے کیوں خلق کیا، انسانوں کو کیوں بعد میں خلق کیا؟ وہ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اس کے سارے جواب انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ ابھی ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کرنے کے بعد جن خلق کیے، جنوں کا بھی جو باپ تھا وہ مارج، اور جنوں کی جو ماں ہے وہ مارجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین جب خلق کی تھی، کیونکہ ملائکہ سے پہلے زمین خلق ہوئی بھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو زمین کی خلقت ہے اس میں جو لیئرز ہیں ان میں بھی جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنوں کی بھی بہت بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا میں مشغول تھی، ٹھیک۔ بس یہ ایک لیول ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں چیز نظر آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک مخلوق یہ بھی ہے، پکچر اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن قریب ہو جائے، جبکہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہی ہو مخلوق، ٹھیک ہے، جو انٹرنیٹ سے جو قریب پکچرز ملی ہیں وہ ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے انسان سے پہلے، اس کا نام ہے نسناس، نسناس، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی شبیہ ایک چیز تھی، ٹھیک ہے، لیکن 100% انسان نہیں تھا، لیکن انسان کی جیسی کوئی چیز تھی، اس کو بولتے ہیں نسناس۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسناس کو بھی خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اب نسناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے، یہ ابھی تک ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان سے پہلے کی مخلوقات ہیں۔ نسناس کے کیا کیا کام ہیں؟ ان کا بھی رابطہ ہے مختلف جنوں سے، ان کے بھی مختلف امور ہیں جو یہ انجام دیتے ہیں۔ یہاں تک جو چیزیں تھیں، پھر میں اس کو ریوائز کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ساری چیز ہو جائے۔ اس کے بعد سے ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس فیز کو شروع کرنے سے پہلے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولیے نور محمد و آل محمد خلق کیا۔ اس کے بعد جو روایت میں ہمیں ملتا ہے زمین اور آسمان، اس کے بعد فرشتے، اس کے بعد جن، اس کے بعد نسناس، ٹھیک ہے، جو انسان نما تھے،
انسان نہیں تھے لیکن انسان نما تھے، ٹھیک ہے. یہاں تک گیم بڑی ٹھیک جا رہی تھی، نارمل چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ یہ جو نسناس ہیں، یہ جو مخلوق ہے نسناس، یہ سارے نسناس اور کچھ جنوں میں سے کچھ جن اور ساری جو نسناس کی نسل ہے، ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، آپس میں ظلم و ستم شروع کر دیا. اللہ نے جو ان کے ذمہ کام لگایا تھا وہ اس پر نافرمانی اور گناہ شروع کر دیا. گناہ میں بھی کمپٹیشن لگا لیا ان لوگوں نے، اس مخلوق نے. اور بعض جنہوں نے ظلم و ستم، گناہ اور خون ریزی کرنا شروع کر دی، ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا. کس نے؟ سب نسناس اور کچھ جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ملائکہ، مومن ملائکہ تھے، ان کے ذریعے سے ان نسناس کی ساری نسل کو ختم کر دیا. اور وہ جو جن تھے، غلط والے جن تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی ختم کر دیا. اب اچھے جن رہ گئے جو ملائکہ کے ساتھ چلے گئے، اور جو برے جن تھے جو نسناس کے ساتھ تھے ان کو بھی ختم کر دیا، اور جو نسناس تھے ان کو تو سب کو ختم کر دیا. اس کے بعد ان کی نسل ختم ہو گئی. ٹھیک، نسل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب یہ ساری سٹوری جو تھی وہ یہاں تک بھی ایک دوسرا فیز تھا. اب اس سے بھی بڑھ کر ایک فیز آنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام تھا عزازیل. کیا بولیے؟ عزازیل، اسرائیل نہ، عزازیل. یہ جو عزازیل ہے یہ جنوں میں سے تھا. یہ ایمان کا اظہار کرتا تھا لیکن اندر سے یہ با ایمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کو یہ سارے پیج کو میں وہ کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھتے بھی جائیے، اور جو نوٹ کر رہے ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیے اور سنتے بھی جائیے. جنوں میں سے ایک جن جو اظہار ایمان کر رہا تھا جبکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں تھا، اور وہ کس کے پیچھے تھا؟ وہ اپنی قدرت اور پاور لینے کے چکر میں تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر ظلم، ستم اور خون بہاؤں گا یا اس کو سپورٹ کروں گا تو وہ نسناس کی طرح اللہ نے ساری ان کی نسل ختم کر دی ہے، تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا. اس لیے وہ مومنوں کے اندر، جن مومن بن کے مومنوں کے اندر چھپ گیا. کن مومنوں کے اندر؟ انسانوں کے اندر نہیں، انسان تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی تو ملائکہ ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اور کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور نور محمد و آل محمد ہے. ٹھیک ہے نا، آسمان ہے، زمین ہے، یہ چیزیں. اب یہ جو عزازیل ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ظاہری طور پر، میں بتا رہا ہوں کہ ظاہری طور پر اس کا عمل اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو آسمان والے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ بھی اس سے بہت متاثر ہیں. یہ ایک ہزار رکعت نماز پڑھتا ہے، ہزار سال عبادت کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے. اس سے جن بھی بہت متاثر ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی بہت متاثر ہیں. اور آسمان کے فرشتے، توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے پاس لے آ. یہ تو بہت اچھا ہے، بہت سپیرچول ہے. ٹھیک ہے، آسمان اول کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عزازیل اتنا نیک ہے تو اوکے، تمہارے پاس اس کو لے کے آتا ہوں. پھر آسمان دوم والے جب آسمان اول والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ہستی آئی ہے جس کا نام عزازیل ہے، اور وہ تو بڑی زبردست چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس مخلوق کو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اول سے دوسرے آسمان، دوسرے سے پھر تیسرے سے چوتھے آسمان تک یہ عزازیل کی رسائی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے ظاہری خلوص کی وجہ سے جو سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک مقام اس کا پہنچ جاتا ہے کہ یہ آسمان ہفتم تک پہنچ جاتا ہے. آسمان ہفتم تک، ہاں آسمان ہفتم تک، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہ یہ ملائکہ کو ممبر سے لیکچر بھی دینے لگتا ہے، روایت میں ہے. اور ملائکہ اس کے درس میں بیٹھتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل. ٹھیک، بس یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ملائکہ کو ایڈوائس دے رہا ہے، ممبر پر ہے، اور یہ اس لیول پر پہنچ چکا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ چیزیں پتہ ہیں جو عام پبلک کو نہیں پتہ ہیں، عام پبلک کو نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ عام پبلک سے مراد ملائکہ کو نہیں پتہ ہے، جنوں کو نہیں پتہ ہے کہ سٹوری ہے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جس جگہ یہ 1000 سال عبادت کرتا ہے ایک ایک وہ آسمان پر، تو جس جگہ یہ سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ لعنت اللہ علی ابلیس یا علی عزازیل، لعنت ہو اللہ کی عزازیل پر یا ابلیس پر، ٹھیک۔ شب معراج میں جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ جب شب معراج کا واقعہ ہوا، یہ بھی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اس کے اسی ممبر پر بیٹھ کر جو ملائکہ کو جو واعظ و نصیحت کرتا تھا اسے ٹوٹتا ہوا دیکھا، ٹھیک۔ تو یہ عزازیل کی سٹوری ہے، یہاں تک ایک سیکنڈ فیز تھا۔ اب تھرڈ فیز آ رہا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جسے ملائکہ سارے کہہ رہے ہیں، ملائکہ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے، اور یہ اظہار ایمان کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، اور اس کی ہزار ہزار سال کی عبادت کے پیچھے کسب قدرت ہے، قدرت لینے کے چکر میں اس کے ساری گیم کچھ اور ہے، تو سارے ملائکہ اس سے اتنا متاثر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کچھ بریکنگ نیوز لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، کچھ اناؤنس کرنے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرسٹ بریکنگ نیوز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بہت خطرناک بریکنگ نیوز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ یہ سارے ملائکہ کو اور سارے جنوں کو اور حتیٰ اس عزازیل کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیوز دی ہے ان سب کو، اور وہ نیوز کیا ہے؟ نیوز یہ ہے کہ تم سب میں سے میں ایک ایسا ہے کہ جسے گیٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں، یہاں سے نکالنے لگا ہوں، اور اس پر لعنت ہوگی اولین اور آخرین کی۔ وہ جو رحمتیں ہیں وہ ساری اس پر سے اٹھنے والی ہیں، اور تم میں سے ایک ایسا ہے، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جنوں کو کہہ رہا ہے، اور عزازیل جو بھی سارے ہیں آسمان ہفتم پر، ملکوت پر، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سے ایک کو نکالنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو طرد کرنے لگا ہوں، اخراج کرنے لگا ہوں، گیٹ آؤٹ کہنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ سارے ملائکہ ڈر گئے، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ہم ہوں، خدا نہ خواستہ۔ ڈر جاتا ہے نا، جو نیک وہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جن تھے، جو مومن جن تھے، وہ بھی ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہوں، ٹھیک ہے۔ ملائکہ اور جن سارے آ کر اس عزازیل کو کہہ رہے ہیں کہ التماس سے دعا، آپ ہمارے لیے دعا کریے، یہ تو اللہ کا جو بریکنگ نیوز آئی ہے بڑی خطرناک ہے، صحیح، یہ بڑی خطرناک ہے بریکنگ نیوز، تو آپ ہمارے لیے دعا کریے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہ ہوں کہ جنہیں اللہ نکالنے لگا ہے۔ سب پریشان ہیں، ملائکہ پریشان ہیں، اور جن جو مخلص ہیں وہ سب پریشان ہیں۔ ایک ہے جو پریشان نہیں ہے، اس کو ہے کہ مجھے نہیں نکالنا کسی نے۔ وہ کون ہے؟ وہ عزازیل ہے۔ اور وہ عزازیل کون ہے؟ وہی ابلیس ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہی ابلیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بریکنگ نیوز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور سب کو فکر ہے کہ ہم نہ ہوں نکالے جانے والوں میں سے، لعنت والوں میں سے ہم نہ ہوں کہ ہم پر لعنت آ جائے۔ سارے ڈر رہے ہیں، ایک نہیں ڈر رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سیکنڈ بریکنگ نیوز دیتا ہے یہاں، ٹھیک ہے، سب کو بولتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سارے ملائکہ کو کہتا ہے کہ میں اب زمین میں اپنا سکسیسر، اپنا خلیفہ، اپنا کیلف بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تک انسان کی خلقت کی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ میں زمین پر کیا بنانے جا رہا ہوں؟ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ میرا جانشین ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میرا کیلف ہوگا، جانشین ہوگا۔ جب یہ نیوز پھیلی، سب تک پہنچی، تو کیا ہونا چاہیے؟ ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ بتائیے۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں سے، زمین کی خاک لے کر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو سب کو پتہ چل گیا، ملائکہ کو بھی پتہ چل گیا، عزازیل کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو بنانے جا رہا ہے تو یہ ہم میں سے نہیں ہے، کوئی اور ایک مخلوق بننے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کو پتہ چل گیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو بنے گا، اللہ کا نائب جو بننے والا ہے ہم میں سے نہیں۔ اللہ نے واضح طور پر بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ میں ایک اور مخلوق بنانے جا رہا ہوں، جس کی خاک جو ہے وہ زمین کی خاک سے اس کو بناؤں گا، اور وہ آپ لوگ نہیں ہوگے۔ تو ملائکہ کو تو یہ پتہ چل گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس لیول کے نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کا نائب بننے کے چکر میں تھا، جس سے ملائکہ بھی التماس دعا کہہ رہے تھے، اس نے جب یہ نیوز سنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بولیے کیا ہوگا؟ اس کو یقیناً حسد ہوگا نا کہ یہ کون سی مخلوق بنانے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو کوئی اور مخلوق بنانا جا رہا ہے، مجھے نہیں بنا رہا، جبکہ میں نے اتنے ہزار سال عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اتنی زیادہ ہے، میں ملائکہ میں محبوب ہوں، میری پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے میری عبادت کی، مجھے بننا چاہیے، یہ کیوں بننے جا رہی ہے یہ والی مخلوق؟ ٹھیک ہے، یہ جو حسد ہے یہ دل میں جو ہے وہ پنپنا شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دل میں۔ اب اس دل سے پریکٹیکل حسد کیسے ہوگا؟ یہ اندر حسد، عزازیل کے اندر یہ جو حسد تھا پریکٹیکل حسد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو، توجہ رکھیے گا، آرڈر کرے گا کہ جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ، جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ۔ یہاں تک جو سٹوری آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اناؤنس کیا ہے کہ میں زمین کی خاک سے اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، سب کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں ہیں، یہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو یہ دل میں حسد شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو بن گیا تو میری تو ساری ویلیو ختم ہے، سب کچھ ختم ہے، اس کے دل میں حسد شروع ہو گیا۔ اب دل سے حسد آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو رہا ہے۔ اس عزازیل کے جو ابلیس ہے وہ کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ زمین سے خاک لے کر آؤ، ٹھیک ہے، ابھی تک دل میں ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ابلیس ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک ساروں کو اس کی شخصیت کے متعلق نہیں پتہ، اب آہستہ آہستہ یہ اپنے ایکسپوز ہونے جا رہا ہے، ابھی تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ملائکہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملائکہ حضرت جبرائیل جاتے ہیں زمین سے خاک لینے کے لیے، اور عزازیل جبرائیل سے بھی پہلے زمین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عزازیل زمین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ریپوٹیشن تو بہت اچھی ہے، بہت اسپرچول ہے، زمین کو بھی پتہ ہے، آسمان والوں کو بھی، مخلوق کو بھی، فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا اسپرچول بندہ ہے، بڑا اسپرچول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زمین کے پاس جا کے یہ عزازیل کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی فرشتہ آئے اسے خاک نہ اٹھانے دینا۔ زمین نے کہا کہ میں کس طرح ڈس اوبیڈینس کر سکتی ہوں، اللہ کی غیر اطاعت؟ اس نے کہا نہیں میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہوگا کیا، جو اللہ بنانے جا رہا ہے، جو تمہاری خاک سے بنانے جا رہا ہے وہ بہت خراب ہے، وہ بہت نقصان کرے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، میں تمہیں اس لیے فیور دے رہا ہوں۔ تو وہ زمین کہتی میں تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، میں تو انکار نہیں کر سکوں گی۔ تو یہ عزازیل سمجھاتا ہے کہ نہیں، تم ایسے انکار نہ کرنا، تم رونا شروع کر دینا، تم کہنا کہ بھائی میں نہیں دیتی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ ہوں یوں کر کے تم انکار کرنا۔ حضرت جبرائیل گئے، زمین نے ان کو خاک نہیں اٹھانے دی، رونے لگ پڑی زمین۔ حضرت اسرافیل گئے، زمین رونے لگ پڑی کہ نہیں نہ لے جاؤ، مشکل ہے، فلاں 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 فلاں، کھوجوں کی کوئی رشتہ دار تھی وہ، صحیح ہے، صحیح۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل گئے، حضرت میکائیل گئے، کسی کو زمین نے خاک نہیں اٹھانے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ حضرت عزرائیل ہے، کہ جاؤ تم اب خاک لے کر آؤ۔ زمین نے رونا شروع کیا تو انہوں نے کہا اب روتی رہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ خاک لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کی ڈیوٹی انہی حضرت عزرائیل کی لگا دی کہ یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ خاک آ گئی آسمانوں پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پہلی چیز جو بنائی گئی یعنی اس خاک کے ساتھ وہ کیا تھی؟ وہ انسان کی باڈی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تھا جو بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس جسم کو خاک کے ذریعے سے، زمین سے جو خاک ملی تھی اس کے ذریعے سے بنایا گیا۔ پھر ملائکہ کو کہا گیا کہ آپ اس باڈی کو، اس حصے کو، اس کو دیکھو اور اس کو رسپیکٹ کرو، احترام کرو۔ سارے فرشتوں نے اور جنوں نے رسپیکٹ کی، سجدہ کیا، سجدہ یعنی ادائے احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عزازیل تھا، یہ جو اس باڈی کو دیکھتا تھا تو یہ مذاق اڑاتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جو دل میں حسادت تھی وہ پریکٹیکل حسادت کرنا شروع کر دی۔ جب بھی اس باڈی کے سامنے سے گزرے اس کو تحقیر کرے، توہین کرے۔ ابھی روح نہیں اس باڈی میں آئی، یاد رکھیے گا، ابھی وہ فقط جسم ہے، ٹھیک ہے۔ پس انسان کی خلقت سے پہلے آپ اور میرا دشمن وہ کون ہے؟ عزازیل جو ابلیس ہے۔ جب
حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی اور جسم بن چکا تھا، اور 40 سال تک فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو رکھا اور ملائکہ کو کہا کہ اس کی رسپیکٹ کرو، اور سارے ملائکہ رسپیکٹ کرتے رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ تو فقط جو مسخرہ کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، توہین بناتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ یہ عزازیل اور شیطان تھا۔ جب 40 سال گزرے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالی۔ وہ روح کیا تھی وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی خلقت کے آغاز کو اور اپنے انجام کو اور بیچ والی زندگی کو دقیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی انسان شناسی اور کائنات شناسی اور مخلوق شناسی اور خدا شناسی کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنے اندر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فکر کے بعد ہمارے عمل کو خالصانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق نبیم وعلیم و فاطمۃ والحسن والحسین وبتسۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔